آج 26 ذی الحجہ آخری پیر آخری موقع۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا محرم سے پہلے پہلے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدا را یہ آخری موقع ضائع مت کرنا، پھر سال بعد موقع ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 ذی الحجہ آخری پیر کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج کے اس خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ خدا را اس موقع کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ جو شخص کہتا ہے میں آج تک کسی بھی وظیفے کے اندر کامیاب نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو شخص کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج ذی الحجہ کی 26 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ کاش ہم نے ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں نہ گزارا ہوتا، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی، یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے۔ آج آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ اللہ پاک کے کلام کو پڑھیں اور اس میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے، کامیابی ہے، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنی قیمتی وقت سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی یہ ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس سے آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج موقع مل رہا ہے تو اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں، اور بہت سارے لوگ تو وہ ہوں گے جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچ سکی۔ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں سلفی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات سے یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی، ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، قسمت سنور جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا، جس دکان پر گاہک نہیں آتا گاہک آئیں گے۔ آپ خود کہیں گے ہم نے ذی الحجہ کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی۔ یہ مہینہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں، بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ذی الحجہ کی برکتیں، فضیلتیں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں، خوشحالیاں دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آج دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 26 ذی الحجہ پیر کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کی مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رزاق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد
یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 26 ذی الحجہ آخری پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، یا آپ کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حفیظ کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یا حفیظ پڑھنے سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کی حفاظت فرمائے گی۔ جو لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، آج ذی الحجہ کی 26 تاریخ پیر کے دن یا حفیظ کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ پورا سال دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ یا حفیظ پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا حفیظ رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھ پر جادو جنات کے اثرات ہی ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو وہ شخص آج یا حفیظ کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظ 1 بار ہو گیا، یا حفیظ 2 بار ہو گیا، یا حفیظ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظ کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آج 11 بار یا حفیظ پڑھ لیں گے تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی، اور اگر ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ پہلے نمبر پر یا حفیظ کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جو بندہ یہ سورت پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور یہ سورت سورہ اخلاص ہے۔
سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ اخلاص جس کو پڑھنے سے گھر سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سورہ اخلاص جسے پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات آپ کی ہر دلی مراد کو پورا کرتی ہے۔ سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 7 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کر 7 حاجات کے لیے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کی 7 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کی 7 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرے وظیفہ آپ نے کون سا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی ذی الحجہ کی 26 تاریخ پیر کے دن یا حی یا قیوم پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی، دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کرائیں گے تو وہ واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی آفات سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ صرف 21 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یا حی یا قیوم کو 21 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں ایک رات میں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور تعداد میں سے پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات ضرور کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے، بیکاری بھی پڑھے تو بادشاہ بن جاتا ہے، غریب پڑھے تو غنی ہو جائے گا، امیر پڑھے تو وہ دولت مند ہو جائے گا۔ آپ نے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔